مجھے کتنی زندگی گزر گئی، یقیناً آپ کی زندگی مجھ سے بہتر ہے. میں اپنی طرف دیکھتا ہوں کہ زندگی کہاں گزر گئی. کتنی راتیں آئیں جس میں میری آنکھ سے خوف خدا کے لیے یہ قطرہ نکلا ہو. آپ سوچیں آج کی دنیا تو ایسی رات کیسی گزرتی ہے. رات دن تو پتہ ہی نہیں ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل ہاتھ میں، آنکھیں روئیں یا کچھ اور کریں. وہ یہ سوال ہے انسان یہی پوچھا جائے گا. یہی کریں گے، دوائیاں دیں گی آپ کی، تو آپ اور ہمارے پاس کیا ہے اس کی بارگاہ میں لے جانے کے. تو انسان بہرحال خدا کی بارگاہ میں پیش ہو، خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرے، اپنے آپ کو کھولے. اپنے آپ خالق ہے، وہ خالق کی بارگاہ میں انسان نہیں جائے گا کہاں جائے گا. آپ جتنا بھی بھاگ دوڑ کر لے، خدا حدیث قدسی ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے جسے میں کچھ دینا چاہوں پوری دنیا روک لے اس کو، لیکن روک نہیں سکتی جب میں خود کسی کو کچھ دینا چاہوں. اور جب میں کسی کو کچھ نہ دینا چاہوں پوری دنیا طاقت لگا دے، نہیں دے سکتی اس کو. خالق وہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. آپ کا کوئی بھی مذہب ہو، آپ کا کوئی بھی دھرم ہو، آپ کا کوئی بھی آئیڈیالوجی ہو، انسان اس ایک نتیجے پہ تو پہنچ ہی جاتا ہے نا کہ کوئی تو ہے. اب جو ہے اس کو جس زبان سے مانتا ہے اس زبان سے اس سے گفتگو تو کرنی ہے. تو کیا میں وہ گفتگو کرتا ہوں؟ کیا میں اس سے بات کرتا ہوں؟ کیا میں اس کی بارگاہ میں مطلب ضروری نہیں کہ آپ بولے نماز نماز ماشاء اللہ مسلمان ہے نماز پڑھے گا، کرسچن ہوگا تو چڑھ جائے گا، کوئی اور مذہب کا ہوگا تو کچھ اور کرے گا. بہرحال انسان ہے نماز پڑھتا ہے. کیا واقعی نماز تو انسان باہر پڑھتا ہے، کیا واقعی نماز جیسی پڑھتا ہے؟ وہ نماز کے جو مومن کی معراج ہے، وہ نماز کے جس کے لیے قرآن سورہ مومنون میں کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جن کی نماز میں خاشیت ہوتی ہے. سورہ مومنون میں قرآن اللہ ان کی صلاۃ کیسی، ان کی نمازیں کیسی ہیں کہ وہ اس کے اندر کانپتے ہیں. تو کیا میں نہیں کہتا کہ انسان ہر وقت پاسبل نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن کبھی کانپا کس کے آگے کھڑا ہوا ہوں. یہاں کوئی بڑا افسر ہو جائے، کوئی بڑا فلانا ہو جائے، فلانا ہو جائے، بندہ کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ کیا لینا دینا بھی کچھ نہ ہو، اور جب دینا ہو تو پھر کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا، جتنا آدمی کے اوپر برڈن ہوتا ہے اتنا آدمی لرزے میں ہوتا ہے. اس کی بارگاہ میں تو ہے کیا ہمارے پاس؟ کچھ نہیں ہے. کبھی بھی اس کی بارگاہ میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پروردگار تو عدالت کرنا، پروردگار تو اپنے فضل و کرم سے رحم کر. خالی ہاتھ ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بہرحال بزرگ تو ماشاء اللہ عبادت گزار ہے. شعبان کی چند راتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ خدا ہمیں ماہ مبارک کی فضیلت کو، برکتوں کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان سے پہلے خطبہ شعبانیہ جو آخری خطبہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے رسول خدا نے خطبہ دیا رمضان کی مبارک کی فضیلت کے لیے. اس کا نام ہے خطبہ شعبانیہ. 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے اگر آپ اس کی زحمت کر لیں پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رمضان مبارک ہے کیا. شعبان کی چند راتیں رہ گئی ہیں. شعبان کی راتوں میں ایک مناجات ہے جسے کہتے ہیں مناجات فاطمیہ، مناجات شعبانیہ. مناجات کہتے ہیں نجوا کو، آہستہ بات کرنے کو، سرگوشی میں بات کرنے کو. جب کوئی قریب ہوتا ہے تو نجوا کرتا ہے، دور والا چیخ پکار کرتا ہے، لیکن جب آپ کسی کے قریب بیٹھے ہوں تو سرگوشی کرتے ہیں، آہستہ بات کرتے ہیں. یہ مناجات آہستہ بات کرنے کو ہے، یعنی اس کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کو ہے، حتیٰ اس کی بارگاہ میں ناز کرنا ہے. یہ پروردگار یعنی پہلے انسان اس کے 2-3 فریزز ہے ظاہر ہو کے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کو ترجمہ پڑھیں، آپ پر بھی نہیں پڑھیں، آپ پر بھی نہیں ہے، آپ سمجھتے. دیکھیں
دعا وہی ہے جو انسان سمجھ تو آئے مانگ کیا رہا ہے. آپ ترجمہ پڑھیں, آپ دیکھیں اس کے اندر انسان اللہ کی بارگاہ میں پہلا اس کا آپ جملہ اگر آپ دیکھیں, وَاسْمَعْ دُعَائِي إِذَا دَعَوْتُکَ, پروردگار جب میں تجھ سے مانگتا ہوں تو سنتا ہے. یہ ایمان بندے پہ ہونا یہی کافی ہے. دنیا آپ دیکھیں نا, ایک ہم تو ایک دوسرے کی بات نہیں سن رہے, گھر میں گھر والے کی بات کوئی نہیں سن رہا, اولاد باپ کی نہیں سنتی, باپ اولاد کی نہیں سنتی ہے, ایسے ہی گھر میں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کہ جو خالق ہے پوری کائنات کا نظام بھی وہ چلا رہا ہے, اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے, سب کچھ اسی کا ہے, اس کے باوجود اتنی مخلوقات اتنے عالم کے باوجود کوئی چیز اس کو ایسا نہیں کر رہی کہ وہ آپ کی بات نہ سنے. ہر بندے کی بات سنتا ہے. ایسا بھی نہیں کہ نہیں ابھی نہیں آنا کل آنا, شام کو آنا. مسجد مندر امام بارگاہ نہیں ہے, دروازہ بند ہو جاتا ہے. جب دل چاہے مانگو, جب دل چاہے جیسے مانگو, کسی حالت میں مانگو, سنتا ہے. یہ اس کی بارگاہ میں اگر نہ جائے گا آدمی کسی بارگاہ میں. دنیا کے جلوے کتنے, دنیا کی محبوبیت کتنی ہے, بڑے سے بڑا محبوب بھی چھوڑ کے چلا جاتا ہے دنیا سے. جب لیلا مر رہی تھی تو اس نے اپنی ماں سے یہی کہا, مجنوں سے کہنا کہ اس سے محبت کرے جس نے مرجھانا نہیں ہے. یہ سب تو دنیا فنا ہو جائے گی. تو شب اپنی زندگی میں کوئی بھی انسان نکالے. آپ شہداء کی بہرحال ابھی آپ کے سامنے حالیہ واقعہ میں بھی اسلام آباد میں بھی شہید کافی تعداد, اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ زخمی کے پائے. ابھی توفیق ہوئی کچھ ہاسپٹل میں لوگوں کو جانے کی, جانے محترم, یہ شہادت اتنے آرام سے نہیں ملتی ہے. گو کہ باقی باتیں اپنی جگہ کہ بہرحال سیکورٹی کنسرن ہونا, حکومت سسٹم کا صحیح طریقے سے اپنی ڈیوٹیز کو نہ دینا, اور خود ہمارے بھی قصور ہے اس میں, ہمارا اپنا بھی صحیح طرح چیزوں کو نہیں کرنا. ساری چیزیں حکومت تو ہم ڈالنا بڑا آسان ہوتا ہے اپنی کوتاہیوں کو کم کرنے کے لیے. جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کے ملک میں انسٹیبلٹی ہے تو آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کروں, کیا کرنا چاہیے. کھانا پکانے کے لیے بھی تو خود ہی کرتے ہیں نا, باقی کام بھی تو خود ہی کرتے ہیں نا, حکومت تھوڑی کرتی ہے آپ کے کام, آپ خود ہی کر رہے ہیں سارے کام, تو یہ کام بھی خود کرنا چاہیے آپ کو. لیکن جب آتا یہ کیونکہ بچپن سے اس ایک جوان کا جملہ سن رہے ہیں جس نے شب عاشورہ کہا تھا, موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. ظاہر جب یہ منبر پہ سنا ہو بچپن سے موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے, اسے موت سے تھوڑی ڈر ہے, وہ تو اس شہد کو چکھنے کے لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے. یہ تو سعادت ہے, اپنی جگہ سعادت ہے. باقی ساری باتیں اپنی جگہ ہے, وقت محدود ہے, میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال شہادت جو ہے وہ حاصل نہیں کی جاتی, شہادت خود آتی ہے. انسان اپنے اندر اس قابلیت کو ایجاد کرتا ہے کہ شہادت اسے ڈھونڈتی ہوئی آئے. یعنی گئی میں ابھی ایک صاحب سے ملا, ان کے گھر کے 3 لوگ شہید ہو گئے. وہ بھائی تھے غالباً, ان کے بھتیجے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ شعبان کے سارے روزے رکھ رہے تھے. یعنی خود انسان روزہ, نماز, سجدہ, جمعہ, اور کیا چاہیے, یعنی اور اب انسان کیسے جائے اس کی بارگاہ پہ. ایسے جانے والے کا حساب تھوڑی ہے. قرآن کہہ رہا ہے تم گمان نہ کرو, بولنا نہیں ہے, گمان نہیں کرو. تمہارے ذہن کے کسی خلیے میں یہ بات نہ آئے
یہ مردہ ہے، بل احیاء، یہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اللہ کے نزدیک رزق آ رہا ہے۔ اب اگر تمہیں کچھ چاہیے تو اس سے مانگو، یہ رزق مقام پر ہے، تمہیں اگر کچھ چاہیے تو اس سے لو۔ ظاہر سودا ایسی ہے، بہرحال سودا کے بھی درجات ہیں، اپنے اپنے درجات ہیں۔ بہرحال ایک آگاہانہ شہادت ہوتی ہے، ایک آگاہانہ، سب کے اپنے درجات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ جوان جس نے کسی واقعے میں اس دہشت گرد کو خود اپنے آپ بدن سے لپیٹ کے جس نے پھاڑا، اس نے آگاہانہ شہادت دی ہے، یعنی اس کو پتا تھا کہ یہ آ گیا ہے، اگر میں اس کو نہیں روکوں گا تو یہ اندر چلا جائے گا، تو میں خود چلا جاؤں۔ یہی آپ اللہ اکبر یا رسول اللہ یہ کہاں سے آتا ہے؟ تیسرا قطرہ، پہلا غصے کا، دوسرا آنکھ سے ٹپکا خوف کا، تیسرا قطرہ خدا کہتا ہے کہ مجھے پسند ہے، کہا وہ شہید کے خون کا قطرہ ہے جو مجھے۔ بہرحال انسان اپنی زندگی میں آپ دیکھیں کہ یہ دشمن جو ہے وہ بہت سالوں سے یہی کوشش میں ہے، یہ جو آئیڈیالوجی ہے، یہ جو نظریہ ہے، یہ جو سوچ ہے، اسے ختم کیا جائے، کیونکہ جب تک یہ آئیڈیالوجی ہے بدن ختم ہو جائیں گے، ارادے ختم نہیں ہوں گے۔ یہی چاہیے بتایا نا، کربلا کیا ہے؟ کربلا میں ظاہری طور پر تو ختم ہو گئے سارے، اگر آپ دیکھیں کربلا میں تو سب جو تھے وہ ختم ہو گئے، مگر کیا ختم ہو گئے؟ دنیا ختم ہو گئی، کربلا والے آج بھی زندہ ہیں، وہ ختم ہو گئے جو امام کا حرم گرانا چاہتے تھے، وہ ختم ہو گئے جو مجلس سے روکنا چاہتے تھے، وہ ختم ہو گئے جو جلوس روکنا چاہتے تھے، وہ ختم ہو گئے جو نمازی کو روکنا، وہ سب ختم ہو گئے، مگر کربلا نہ کربلا کا پیغام کو نہیں ہو پایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے۔ اور یہی چیز انسان کو چاہیے، ضرور زندگی تو دیکھ گزارنی ہے۔ خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں، بستر پر مرنے سے بہتر ہے پروردگار تیری راہ میں تلوار سے بدل کے ٹکڑے ہو جائے۔ بہرحال خدا یہ نہیں چاہتا، خدا دیکھیے، خدا آپ بولیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بنایا تیری کٹتے رہے ہم لوگ، انسان سوچتا ہے ہمارا انسان ہے، خدا کو جو پسند ہے خدا نے اس لیے نہیں بنایا، خدا نے بنایا کہ بھارت تم میں نے دین تمہیں دیا ہے تاکہ تم اس دنیا کو بہتر گزار سکو اور پھر اسی بہتری کے ساتھ اصل جو زندگی ہے اسے بہتر کر سکو۔ یہ جو زندگی ہے یہ موقت زندگی ہے، اسے اصل مت سمجھو، یہ تھوڑی دیر ہے، یہ دھوکے میں انسان کی سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ یہیں مل جائے گا، سب کچھ یہاں نہیں ملنا، آزمائش امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا لیبلوکم، میں تمہیں آزماؤں، دیکھوں کیا تمہیں ایسا عمل کس کا ہے، یہ خدا چیک کر رہا ہے۔ اب اس چیکنگ کے اندر ہر کسی کو الگ الگ اپورچونٹی ملتی ہے، کسی کو ملتی ہے اسی طریقے سے۔ اب اس تھوڑے سے ٹائم کو بھی اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اس نے پھر اس کے بعد انبیاء کے جانے کے بعد جو ہے وہ وہی جب کت ہو گئی تو ولایت اور ائمہ علیہ السلام کے سلسلے کو جاری کیا۔ اب جب تک یہ بات انسان صحیح طرح نہیں سمجھے گا کہ نظام الہی ہے، جب تک انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ کربلا میں جو لوگ تھے وہ ایسے نہیں تھے، مطلب آپ بولیں کہ مطلب ٹھیک ہے امام نے چلتے ہوئے کسی کو بولا کہ مطلب کاروان کو بولا، کسی کو ایسے بولا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جو امام کو سمجھ گیا تھا، جو سمجھ گیا وہ سمجھ کر وہ امام کو سمجھ کر آیا۔ بس اگر آپ سمجھے کہ وہ امام کے پاس اس لیے آیا کہ امام اللہ کا
نمائندہ ہے، دین قویم امام کے پاس ہے، اور روز محشر میں بھی ہم جو ہے وہ مطلب فائدے میں رہیں گے، ہم امام کے پاس چلے جائیں۔ وہ انسان ہے، انسان کے وجود میں اللہ نے مفاد پرستی رکھی ہے۔ انسان کے وجود فطرت میں انسان دو کام دیکھ رہا، میرا فائدہ کس میں ہوگا۔ انسان کی فطرت میں بری بات نہیں ہے، یہ فطری بات ہے۔ انسان دین میں بھی دیکھتا ہے میرا فائدہ کیا ہوگا، چلو یہاں تھوڑا بہت چل رہا ہے، مجھے آخرت میں جنت تو مل جائے گی، ایسا نا ایسی۔ اب اگر یہی چیز تھی تو شب عاشورہ سب کو چلے جانا چاہیے۔ اور جنت ہی کے لیے اگر آئے تھے، ثواب کے لیے آئے تھے، جنت کے لیے آئے تھے، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہوں کہ آپ خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گے، وہ تو امام نے بولا میں تمہیں رات ہی کو دے دیتا ہوں، جاؤ۔ رات کو دیے امام نے، کہا مقام دکھا دیا جنت میں، کہا بیچ بھی ہٹاتا ہوں، کوئی وہ بھی نہیں ہے، جنگ صرف میرے سے ہے، چلے جاؤ۔ کیوں نہیں ہے؟ بات جنت کی نہیں ہے، بات نظام الہی کو سمجھنے کی ہے کہ نظام الہی یہی امام ہے۔ حیات جس کے اصلی معنی ہوں وہ یہی امام ہے۔ امام کے بغیر حیات نہیں ہے، امام کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ مطلب اس بات کو ہمیں بھی جانے والے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ ہم سمجھ نہیں پائے امام کو، امامت کسے کہتے ہیں۔ ہم نے فرقوں میں بانٹ دیا، شیعہ سنی کر دیے، شیعوں کے اتنے امام، سنیوں کے اتنے امام، پھر ایک مسجد کا امام، پھر ایک فلانا امام۔ یہ امام یہ والا امام نہیں ہے، یہ نظام الہی ہے، اور نظام الہی وہی ہو سکتا ہے خدا انتخاب کرے، اور اس کے اندر وہ چیزیں ہوں کہ جس کی وجہ سے اس کا انتخاب کیا جا رہا ہے، اور جب انتخاب کیا جائے گا تو پھر وہ ہی سب کچھ ہوگا، پھر اس کے بغیر کوئی چیز کسی بھی معنی نہیں رکھتی ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب وہاں ابن قلبی کا سر کٹا اور دشمن نے اٹھا کر جو اہانت کر دی، ماں نے سر لے کر واپس دے دیا، آج جو دیتے اسے واپس نہیں لے جائیں گے۔ یہ سمجھ گئے تھے معرفت کی ہے، پتا کٹنے دے۔ حضرت علی کے بھائیوں نے، امام نے کہا مسلم نے جو ہے وہ دے دی ہے، کافی ہے آپ کے گھر سے قربانی۔ 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے۔ یہ معرفت ہے، یہ پہچان ہے کہ اصل حیات ہی ہے، یہ حیات نہیں ہے۔ نہ جانے ہم پتہ نہیں کیسے زندہ رہ رہے ہیں کہ ہمارا امام کہاں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ حیات نہیں، ہم زندہ نہیں ہے۔ ہاں جسے معرفت ہے، جو جانتا ہے اپنے امام کو پہچانتا ہے، ہاں وہ زندہ ہے۔ یہی تو چیز ہے کہ انسان اس بات کو پہچانے، امام کو پہچانے۔ اور ہم امام کو نہیں، آج دیکھیں دنیا میں جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ مسجد میں حادثہ ہو گیا، شہید ہو گئے، مگر تو پھٹ رہا ہے وہ بھی تو شہید ہو رہا ہے، وہ بھی تو وہی کہہ رہا ہے کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں، اس کا بھی تو برین واش ہو رہا ہے نا، اس کو بھی تو وہی کہہ رہا ہے۔ اب چاہے وہ میڈیسن کھلائیں، دوائیاں کھلائیں، ساری چیزیں کھلا کر اس کو جو بھی کر دیا جائے، لیکن بہرحال ایک آئیڈیالوجی تو پرورش ملک میں پا رہی ہے نا، ہمارے دنیا میں پا رہی ہے کہ بھائی ایکسٹریمزم ہے، کہ بھائی یہ مسلمانوں کو مار مار کے جنت میں جائے گا، اسرائیل جانے کی تو اس کی ہمت ہے ہی نہیں۔ تو یہ آئیڈیالوجی کو بھی تو کون صحیح کرے گا؟ اس میں دیکھیں ایک طبقہ تو سادہ طبقہ ہے نا، اسے تو نہیں پتا، وہ تو سن رہا ہے، تو کون بتائے گا اسے کہ حق کیا ہے؟ جب آپ دروازے بند کر دیں گے مسجدوں کے اور فرقوں میں بانٹ دیں گے تو بات تھوڑی بات پہنچے گی۔ جب آپ اپنی مجالس کو ایسا کر دیں گے کہ کوئی اور داخل نہ ہو سکے تو آپ بات کیسے پہنچائیں گے؟ حق کو بیان کرنا پڑتا ہے، حق کو بیان کرنے کے لیے باطل کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف آپ باطل کا اتنا اظہار کریں، نہیں، جب حق آ گیا باطل خود چلا جائے گا۔ آپ حق بیان کریں گا۔ امامت ڈسکرائب ہونا بہت ضروری ہے آج کے دور میں، آج کا خاص طور پہ جوان کی دنیا، بہرحال آج دنیا ایک موج فتنہ
اور اتنی چیزوں کا پریشر ہے کہ آج سوسائٹی میں انسان کنفیوز ہے، وہ کدھر جائے، کس طرف جائے، کیا کرے. اور جب وہ اپنے ایمان کو پہچان جائے گا پھر اسے بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہو، جانے محترم ہو، کہیں پہ بھی ہو. آپ شہدا کو دیکھیں، 8 سال کی جنگ اعلان عراق کی، آپ اس کی سب سے زیادہ شہدا کی کتابیں اس ٹائم پیریڈ کی شہدا کی بہت کتابیں لکھی گئی اس زمانے کے اندر. تو ظاہر ہے ابھی بھی جو شہدا ہیں، اگر آپ ان کی داستانیں جمع شروع کرنا شروع ہوئی نا، آپ کے جو لوگ شہید ہوئے، جو لوگ آپ جانتے ہوں گے کہ کیسے نمازی تھے، کیسے تھے، فلانے تھے، یقیناً ایک داستان ہے. لیکن سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں شہدا کی چیزیں پرنٹ ہوئی ہیں تو وہ 8 سال کی جنگ جو ہوئی تھی اس سے شہدا کی کتابیں بہت زیادہ پرنٹ، ان کے واقعات. وہ ایک شہید ہے، اس کا نام، اس کی جو قبر ہے وہ بہشت زہرا کے اندر ہے، اور کلارک کر کے اس کا خان فیملی نیم ہے اس کا. اس کی قبر پہ آج بھی پانی ہوتا ہے اور خوشبو ہوتی ہے آج تک اس کی قبر. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جنگ کے درمیان وہ رات کو جا کر واش روم صاف کیا کرتا تھا. اور کیوں کرتا تھا؟ تاکہ یہ سب فوجی جب صبح اٹھے تو ان کو غسل خانے صاف نظر آئے. وہ انسان ایسے نہیں کرتا، یعنی اپنے آپ کو خاک کر دینا، اپنے آپ کو فنا کر دینا. انسان ہے نا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں پیچھے بیٹھوں گا، میں نیچے بیٹھوں گا، میں ایسے ہوں گا، میں ویسے ہوں گا. مولانا صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، اتنے القاب نہ لگائے ان کے ساتھ. نواں خان بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، تصویر آپ نے شوٹنگ میں لگا دی پوسٹر کے اوپر. تو آپ بتائیں کہ ہم کہاں جائیں گے؟ انسان کے اندر اگر توازن نہیں ہے. میں ابھی کچھ دن پہلے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کی قبر پہ گیا. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی ملا کلی حسین ہمدانی کے چند شاگردوں، 3 بڑے شاگردوں سے 2 سال ان کے درس میں جاتے رہے نجف، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی. 2 سال. اور گریا مشہور تھا آیت اللہ جواد ملکی کا. جب رات کو سحر میں اٹھتے تھے آسمان کو دیکھ کر روتے تھے، وضو کے لیے پانی کو دیکھتے تھے حوض میں روتے تھے. مشہور تھا گریا. 2 سال کوئی تبدیلی نہیں آئی. استاد کی خدمت میں گئے، حضور سر سے آ رہا ہوں، کوئی اپنے اندر تبدیلی نہیں دیکھ رہا، کوئی نفس وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. خود ہی ایک سوال ہے جانے محترم ہمارے لیے. ابھی ہم نے سوچا کہ میرے اندر رنگ لگ گیا ہے، کچھ ہو نہیں رہا، کوئی دل نرم نہیں ہوتا. بہت ساری وجوہات ہیں جانے محترم، بہت وجوہات. ہمارے استاد کہتے تھے، جب نئے طالب علم ہوئے عہدے میں گئے، ہمارے استاد کہتے تھے جس دن تم سے گناہ ہوگا اس دن تم تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاؤ گے. تو میں نے کبھی سوچا اگر خدا نہ خواستہ انسان سے فجر کی نماز قضا ہو رہی ہو اور لگاتار سوچنا چاہیے کیا کھا رہا ہوں میں، کہیں حرام تو نہیں کھا رہا، کہیں ایسی جگہ تو نہیں جا رہا جہاں کچھ غلط کھلایا جا رہا ہے. سوچنا چاہیے. ذرا میں بتا رہا ہوں، جب تک آپ کو شناخت نہیں ہے اپنی، آپ دنیا میں بھی کچھ نہیں کر سکتے اور آخرت میں بھی کچھ نہیں کر سکتے. آپ پہچانیں آپ اس دنیا کے لیے نہیں بنے ہیں، نہیں بنے. آپ اس بات کو یقین کریں، آپ اس دنیا کے لیے نہیں بنے. اگر اس دنیا کے لیے ہی سب کچھ ہوتا تو پھر اس دنیا میں خدا اپنے محبوب بندوں پر آزمائشیں نہ ڈالتا. اصل مالک یوم الدین، یہاں اس نے اختیار دیا ہے، اختیار دے کر میں تمہیں دیکھتا ہوں کمال پہ کون آئے گا. وہاں اختیار نہیں ہے، وہاں تو وہ مالک ہے نا. وہاں تو آپ کی آنکھ، زبان، آپ کی زبان، آپ کے اعضاء خود گواہی دیں گے اس نے یہ کروایا. مالک وہ ہے، اس نے یہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اختیاری دی ہوئی یہ ملکیت. چلو تمہیں تھوڑی دیر کے لیے جانے والا ہوں. انسان بہرحال اپنے آپ کو دیکھے کہ اس عالم کے اندر ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس بات کو پہچانے
یہ انسان شناخت نہیں ہے اس کی. تھوڑی دیر کے لیے انسان جو ہے اب وہ 2 سال استاد کی خدمت میں گئے تو میں اپنے اندر اس چیز کو محسوس ہی نہیں کر رہا کہ میں کچھ کر پا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ کچھ طالب علم آپ کے شہر جس جگہ کے ہیں وہاں کے بھی آتے ہیں, ان کے اور آپ کے گھر والوں کے درمیان میں اختلاف پایا جاتا ہے. اس اختلاف کی وجہ سے آپ اندر سے صحیح نہیں ہو پا رہے. تو کہا استاد کیا کروں؟ کہا جب درس میں آیا کرو تو ان کی جھوٹیاں سیدھی کر دیا کرو. 2 سال کے لیے سے کچھ نہ ہوا, چند دن جھوٹیاں سیدھی کر دیا. اس کمال پہ پہنچ گئے کہ تھوڑے دنوں بعد نفس باہر نکلا. جواد ملکی تبریزی وہ شخصیت جس کے بارے میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک یہ کمی ہے کہ میں نے ان کے دروس میں کم شرکت کی. امام خمینی جیسی شخصیت آپ سوچیں کہ کس کمال پر ہوں گے وہ شخص, کس کمال پر. بہرحال وہ انسان سوچے کہ میں اس عالم میں کر کیا رہا, میں کیوں آیا ہوں اس عالم کے اندر. یہ میں اس کا مطلب نہیں کہ آپ کھائے نہیں, کمائے نہیں, پڑھے نہیں, نہ سب کرنا ہے آپ نے. اسی میں تو آپ کو دیکھ رہا ہے خدا. پہاڑوں میں بیٹھ جانا تو کمال تھوڑی ہے. وہ مشہور میں ہو رہتا ہے آپ کے درمیان میں کئی دفعہ پڑا ہو, بنی اسرائیل کے 2 بھائی, ایک عبادت اور اس کے چکر کے اندر پہاڑوں میں چلا گیا اور عبادت اور سجدے. ایک بھائی بازار میں دکان کھول کے بیٹھ گیا. جب نیچے سے چرواہا ایک دن اوپر گیا بکریوں کو چرانے کے لیے, اس نے پوچھا میرے بھائی کا کیا حال ہے نیچے. اس نے کہا ہاں دکان ہے اس کی تو بازار میں. تو اچھا جب واپس نیچے جاؤ تو مجھ سے کچھ لیتے جانا. ٹھیک ہے. اس نے جو ہے وہ چھاننی میں, چھاننی جیسے آپ چھانتے پانی تو چھاننی میں نہیں رکتا نا, تو اس نے پانی ڈالا, چھاننی میں رک گیا کیونکہ عبادت کرتا تھا. کرامات کی اس کے بعد میرے بھائی کو جا کے دے کر آتا ہوں. بھائی کو جا کے دے دیا. بھائی نے کہا اگلے دن جب اوپر جانا تو میرے سے کچھ لیتے جانا. ٹھیک ہے. اس نے اگلے دن کپاس کے اوپر آگ کے انگارے رکھ کے دے دیے, جو آگ کپاس کو جلا ہی نہیں رہی تھی. وہ لے کے جب اوپر پہنچا تو بھائی کہہ رہا میں یہاں سجدے کر کر کے میں کمال پہ پہنچا ہوں, یہ نیچے بازار میں کر کیا رہا ہے. نیچے آ گیا, لپیٹا سامان نیچے آ گیا, دکان پہ. بھائی سے پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے. آپ اب کھانے پہ پتہ چل جائے گا. تھوڑے دن گزرے, جس کی دکان تھی وہ کسی کام سے بازار سے باہر نکلا, تو وہ دکان پہ بھائی دوسرا والا تھا. تو ایک خاتون کچھ خریدنے آئی. جب وہ خریدنے لگی تو اس کی نگاہ ان کے ہاتھ پہ پڑی. جیسی ہاتھ پہ پڑی نفس تلاطم کا شکار ہوا اور جو ہے وہ نامحرم کو ہاتھ لگ گیا. جیسی لگا وہ جو پانی تھا چھاننی میں وہ گرنا شروع ہو گیا. تو وہ بھائی واپس آیا. اس نے کہا کہ پہاڑوں پر عبادت کرنا آسان ہے, بازار میں کھڑا ہو کر توجہ کو خدا کی طرف رکھنا. یہ ضروری ہے. میں کمرے میں بیٹھ جاؤں, میں کام نہ کروں. اس نے کہا کام نہیں کروں, اس نے کہا آپ بازار نہیں جائیں. اصل یہی ہے. کیا بات ہے شہید چمران کی. شہید چمران کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے لوگوں نے اتنا الگ کیا, اتنا مجھے دھکا دیا, یعنی دیوار تک, میں اکیلا رہ گیا. تو مجھے عجیب سا لگتا تھا, لیکن اب مجھے محسوس ہوا جب سے میں اکیلا ہوا ہوں میں تیری بارگاہ میں راز و نیاز جاتا ہوں. یعنی لوگ میرے مخالف ہوئے تو میں اندر سے اکیلا ہوا. اب میں ان کے لیے برائیاں نہیں, میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ انسان کیفیت کو اپنے اندر ایجاد کرے جانے وہ. بہرحال انسان اس لمحے کے لیے کہ جب تک انسان کو شناخت نہیں ہوگی انسان نہیں پہچانا. امام حسین علیہ السلام ارشاد امام شاہ فرماتے ہیں کہ خدا کی معرفت کے لیے خدا کی پہچان, خدا کی شناخت ضروری ہے, اور اس شناخت کے لیے انسان کو اپنی بھی معرفت کی ضرورت ہے. تو راوی نے پوچھا مولا پھر یہ معرفت کیسے حاصل کی ہے ممکن انسان خدا کی معرفت تک پہنچے. کہا اپنے وقت کے امام کی اطاعت انسان کو معرفت پہ لے کے جا سکتی ہے.
تو یہ معرفت بہت ضروری ہے. اور جانے محترم کیونکہ بہرحال دنیا بہت تیزی سے جا رہی ہے، بہت دنیا تیزی سے آخر الزمان کی طرف بڑھ رہی ہے. ہم چاہیں نہ چاہیں، ہم روکنا چاہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بہت تیزی سے جا رہے ہیں. اصل چیز جو مہم ہے آج کے دور کے اندر وہ ایمان کی حفاظت ہے. اور آج ایمان کے خریدار بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آج ایمان بہت سستا بک رہا ہے، بہت سستا چوری ہو رہا ہے. آج آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. روایات میں آپ سنتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ صبح انسان با ایمان گھر سے نکلے گا، جب پلٹے گا تو ایمان. زمانہ اس سے بھی تیز ہو گیا ہے. یہاں ابھی آپ نے نماز پڑھی، نماز کی تھوڑی دیر تک آپ اپنی نماز نہیں بچا سکتے. حالت آپ کو سمجھ، موبائل، اپلیکیشن، تعلقات، حرام حلال ختم ہو گیا. انسان کو پتہ نہیں کہ حرام کر رہا ہے حلال. بہت باریک دور ہے جانے بہت. اندر سے میرے پاس ایکسکیوز بہت ہے، فوجی ہار جسے ہم کہتے ہیں نا، میں نہیں یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے. انسان ہے بہرحال اپنے نفس کی خواہشات پہ ہی اپنے آپ کو راضی کر لیتا ہے کہ ایسا ہے. ایمان کھینچے جا رہا ہے، کھینچے جا رہا ہے. انسان ضعیف سے ضعیف ہوتا جا رہا ہے. نقصان کیا ہے؟ خدا تو رحمان ہے، خدا رحمان ہے. خدا کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اپنے وقت کے امام کی اطاعت کا ہے. آواز آئے اور ہم کسی اور کام میں ملوث ہیں، کیا کریں گے؟ کیا کریں؟ مجھے بتانا آپشن بار بار تھوڑی ملے گا. آپشن ایسی تھا نا، امام نکلے مدینہ سے، مکہ آئے، مکہ سے نکلے اور راستوں سے ہوتے ہوئے کربلا تک آئے. امام نے جن کو خط لکھے، امام نے جن کو دعوت دی، آپ کے سامنے کتنے لوگ آئے، کتنے لوگوں نے انتخاب کیا؟ کیا دوبارہ کارواں آیا؟ دوراما وہ جو شخص تھا جو کہ امام کو کہا کہ میں بصرہ چلتے ہیں، وہاں سے 1000 تلوار والے آ جائیں گے. امام نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں آ سکتے. ہم کہا مولا مجھے اجازت دیں، بس میں پھر اپنے گھر والوں کا نان نقطہ کر کے آ جاؤں. امام نے کہا تو خیال رکھنا کہیں دیر نہ ہو جائے. چلا گیا. بہت ضروری ہے جانے میں. گھر گیا، زوجہ نے پوچھا کہاں گیا؟ کہا وہ امام. کیوں آئے؟ کہا تم لوگوں کو. اس نے نوچ ڈالا. کہا آلے رسول دشت میں تم ہمارے لیے آئے ہو؟ کہا اچھا رات گزارنے تو صبح چلا جاتا. پھر صبح نہ جا سکا، بس اگر میں پہلے جاتا ہے. رہ گیا. اب چانس کیا دوبارہ آئے گا کیا؟ کئی زندگی آخرت، کئی آخرت. امام نے تو کہا تھا نا، یا تو میری آواز سنو تو لب بیٹھ کہنا، یا اتنی دور چلے جاؤ کہ میری آواز نہ آئے. پہچانے مطلب مگر آخری زمانے میں ایسا نہیں ہوگا. قیمت سمجھیے گا کہ ہمیں آواز جب امام کعبہ کی دیوار سے لگیں گے اور جب کہیں گے کہ انا بقی اللہ، میں اللہ کا باقی ہوں، سب کو آواز آئے سب کو. اب اگر میں تیار ہوا، تیار ہونا انسان مطلب آپ انتظار کر رہے ہو، تمہیں مجلس ہونی ہے، آپ انتظار کر رہے ہیں، 8 بجے سے کر رہے ہیں، 8 بجے سے کر رہے ہیں، آپ اس پیچھے آپ کا گھر آس پاس ہو. آپ نے بولا چلو مائک پہ اذان آئے گی تو ہم امام بارگاہ پہنچ جائیں گے، یا کہیں لائیو آئے گا تو پہنچ جائیں گے. لیکن انتظار تھا. جہاں آپ نے سنا آپ نے بولا چلو بھائی اب فوراً چلتے ہیں. توجہ تھی. اور اگر توجہ نہیں ہو نہیں آئیں گے. جس کی توجہ ہے کہ وہ غیبت کے پردے میں ہمارا انتظار کر رہا ہے، یعنی ہمارا انتظار کر رہا ہے، تو پھر وہ شخص اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا
کہ ظہور ہوگا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ظہور میں خود پہلے چلا جاؤں. فرق ہے نا. جو پہلے سنتے آئے کہ جی انتظار ہوگا، امام آئیں گے تو ہم ٹھیک ہوں گے، یہ آئیڈیالوجی پرانی تھی. اصل یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ظہور میں داخل کروں، میں اپنے آپ کو اس قابل کروں کہ میرا امام میرا انتخاب، میں کہوں کہ وہ میرا امام ہے. یہ بھی کمال ہے اللہ. لیکن امام یہ فرمائے کہ یہ میرا ماننے والا ہے، یہ کیسے تو تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے. اپنا انتظار نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نقصان ہو رہا ہے. کوئی نقصان نہیں ہو رہا. کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ من مارتا ہوں پہ آل محمد مارتا. محبت میں جو ویلی مارا جائے وہ تو ہو جائے. اور جو اصل اپنے آپ کو تیار کرے، اس تیاری پر لے کے جائے اور اپنے آپ کو اس مقام پر لے کے جائے کہ شہادت خود اس کا انتخاب کر لے. دیکھیے موت تو آنی ہے نا، موت تو آئے کہ بیمار ہو جائے، کچھ حادثہ ہو جائے، کسی کو تو بیماری لگتے خدا نہ خاصا. موت تو ہے، حق ہے، موت بار حق ہے، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا. مولا متقیان نہج البلاغہ میں خطبہ متقین کے اندر فرماتے ہیں مومن متقین کی صفات میں سے ہے کہ اگر اس کو یہ عقیدہ اس کا نہ ہوتا کہ اللہ نے موت ایک دن لکھی، اگر اس کا عقیدہ یا ایمان نہ ہوتا تو ایک لمحے کے لیے اس کی روح اس کے بدن میں نہ رہتی. اس کی یہ حالت، وہ کہتا ہے میں نے جانا ہے، دنیا تو ویسے ہی زندان ہے وہ کہتا ہے. لیکن جو اصل انتظار کر رہا ہو اپنے آپ کو اس قابل ہو کہ وہ ایسا کہ بس وہ پرواز کر جائے، اس کے لیے شہادت اس کا انتخاب کرتی ہے، شہادت اسے چنتی ہے. یعنی وہ پھر کتنے ہی بدل جائے. ہمارے سامنے ہوتا ہے نا جی نقصان ہوگا، جیسے آپ نے کہا اس سال فوراً سے پہلے 12 دن کی جو جنگ تھی ایران کی، اس کے اندر بڑے بڑے لوگ پہلی صبح میں چلے گئے، سارے بڑے جتنے بھی تھے ان کے. اب انسان دیکھے تو بولے کتنا نقصان ہو گیا، لیکن وہ تو کتنے سالوں سے انتظار کر رہے تھے کہ کب ایسا موقع ملے کہ ہم بھی پرواز کریں. اور یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی اللہ کی راہ میں مرنے سے نعزتیں رکتی نہیں ہیں. اللہ خود ریپلیس کرتا ہے، اللہ اپنے نظام کو چلا رہا ہے. اور جن کا صاحب زندہ ہو ان کو یہ خوف نہیں ہوتا یہ گر جائے گا تو نہیں، اس نے پہلے سے رکھا ہوتا ہے. اب کس کو رکھنا ہے، کس کو رکھنا ہے، یہ تو ون ون گیم ہے. یہاں کوئی نقصان نہیں ہے. یہاں زندہ رہ کر امام کے ساتھ چلو تو بھی کامیابی ہے، اور اگر مر جاؤ تو بھی. تو اب انسان اپنی کیا کرے چھوٹی سی زندگی کے لیے اتنا انسان اپنے نفس خواہشات کیا سودا کرے. یہی آئیڈیالوجی دشمن کے لیے خطرناک ہے. اسی لیے وہ آوازوں کو خاموش کرتا ہے، اسی لیے وہ لوگوں کو مارتا ہے. دشمن کے آخری اربا کیا مار تھک گئے، سب کام کر لیا، سارے کام کر لیے، سب کچھ کر لیا، نہیں مانتا. تو آخر میں اس کے بعد آپشن کوئی نہیں رہتا. وہ کیا کہتا ہے مگر وہ اس کا ہے کہ وہ مار دو. اور یہاں جو مرتا ہے وہ حیات ابدی میں چلا جاتا ہے. جب تک بدن میں رہتا ہے تو محبوب رہتا ہے. جیسے ہی روح پرواز کرتی ہے تو حاکمیت چھا جاتی ہے، اور ایسی حاکمیت ہو جاتی ہے کہ اس کے نام سے انسٹاگرام بھی ڈرتا ہے. آپ لگا دے شہید سردار، انسٹاگرام بھی کانپنے لگ جاتا ہے. وہ چلا گیا دنیا سے، بات نہیں، اس کا نام بھی یہ ہے وہ جس کے لیے شہادت بھی انتظار کرتی ہے، ناز کرتی ہے کہ میں کب اس کے پاس آؤں گی. لیکن اس کے لیے شب بھی ویسی گزارنی پڑتی ہے، دن بھی ویسے ہی گزارنا پڑتا ہے.
نگاہ صرف امام پر ہو. اللہ بذکر اللہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. یہ قرآن کہتے ہیں بنا جاتے امیر المومنین علیہ امیر کا پہلا فراز جو ہے وہ قرآن کی آیت کے ساتھ منسلک ہے. اللہم انی اسألک یوم لا ینفع پروردگار میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دے گی. سوال دیکھے نا اور سوال کرنے والا دیکھے کون کس کی بارگاہ میں کیا سوال کر رہا ہے. وہ کہ جو خود ایمان ہے کل کا کل، وہ جو خود حق ہے، وہ جو خود قرآن ہے، وہ کہ جو اصل دین بھی وہی ہے، یعقوب الدین بھی وہی ہے، یعنی ساری چیزیں وہ ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے اللہم انی اسألک پروردگار میں مجھ سے سوال اس دن جس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جو دل مطمئن لے کر آئے گا. دل مطمئن لے کر رکھ ایسا دل کہ جو اس کی بارگاہ میں لے کے جائے. یہ والا دل نہیں ہے. یہ بہرحال یہ دل بھی امپورٹنٹ ہے، دل کو بھی خراب نہیں ہونا چاہیے، لیکن اصل جو قلب ہے وہ کوئی اور ہے. وہ سافٹ ویئر ہے، وہ ہارڈ ویئر نہیں ہے، وہ آپ کا باطن ہے. وہ قلب پاک، وہ قلب اطمینان، وہ قلب جو ہے وہ کسی دنیا کی چیٹی اسکین ایم آر آئی میں نہیں آتا. اس قلب میں کیا مسائل ہے. قرآن جو کہتا ہے نا قلوب مریض، یہ دل مریض ہے. یہ دل مریض دنیا کا ڈاکٹر نہیں بتائے گا، یہ وہی بتائے گا جو اللہ کا بندہ ہوگا. اسے پتا چلتا ہے کہ دل کے مرض کیا ہے. آج مسئلے کے اندر دل مریض ہے. آج آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہمارا ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر صاحب نے بھی دوائی دینی تو ہے، وہ تو منع نہیں کریں گے، لیکن اصل میں اصل انداز اندر سے مریض ہے. یہ اینگزائٹی، یہ ڈپریشن، یہ مشکلات، یہ بیسکلی اس قلب کے ہیں، کیونکہ آپ اس قلب کو خوراک نہیں دے رہے. آپ دنیا کی چیزیں اس میں ڈھیلے جا رہے ہو. اگر آپ کہہ رہے ہو میں ٹینشن میں ہوں، میں اسٹریس میں ہوں، مثلا مجھے اطمینان نہیں ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، وہ آپ کو کس نے بولا کہ آپ دنیا کی ہر چیز سنو دیکھو بولو کس نے کہا؟ اور اپنے قلب کو دیکھو. آپ نفرتیں، حسد، کینہ، بغض، منافقت سب ہے. باہر آپ اچھے کپڑے پہنے ہوئے، خوشبو لگائی ہوئی آپ نے، برانڈیڈ کپڑے پہنے ہوئے، اندر سے انسان کتنا خوش ہوتا ہے. دنیا نہیں بتائے گی آپ کو، دنیا نہیں چیک کر سکتی. آپ وہی چیک کرے جو انہوں نے بھیجے. قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے درمیان سے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک کرے. یہی پاک کریں گے وہی مولا خدا کی بارگاہ. اللہم انی اسألک پروردگار میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں تمہارا دل اطمینان. اب یہ دل قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ذکر اللہ ہے. میں بڑا تیزی سے بارہ لاکھ کے اندر رہا تھا. دل اطمینان والا چاہیے، دل مطمئن چاہیے. اب مطمئن دل کس کا ہے؟ اس کا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. یعنی قرآن اللہ جو لگا رہا ہے وہ اثر کا ہے، یعنی کوئی اور آپشن صرف یہی کیا؟ اللہ کا ذکر. اللہ بذکر اللہ، صرف اللہ کا ذکر دل کو اطمینان دیتا ہے. اور وہاں کامیاب کون ہے؟ جو دل مطمئن لے کر جائے گا. تو میں کیسے لے کے جاؤں گا؟ ذکر اللہ. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ امام کی خدمت میں راوی بیان کرتا ہے کہ مولا یہ جو قرآن کی آیت ہے اس میں یہ کون سا ذکر ہے؟ کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ بذکر اللہ، کہ اللہ کا دلوں کو اطمینان دیتا ہے.
مولا یہ کون سا ذکر ہے؟ تو امام نے فرمایا نحنو ہم اللہ کا ذکر ہے، ذکر یہی ہے، ذکر حالت ذکر، ذکر تصویر کے دانے گرانا نہیں ہے، ذکر جھومنا نہیں ہے، ذکر امام تک پہنچنا ہے۔ ہم ذکر ہے، ہم ذکر ہے یعنی ہم جو امام کے سامنے ہو وہ حالت ذکر میں ہے، جو امام کو دیکھ رہا ہو وہ حالت ذکر میں ہے۔ وہی ہے، دو حالت ہے، ایک غفلت ایک ذکر، دو ہی حالت ہے۔ اگر آپ کو ذکر کو پہچاننا ہے تو اس کی مخالف دیکھنا پڑتا ہے، تاریکی کو پہچاننا ہے، روشنی نہیں ہے، تاریکی سفیدی سیاہ ہو، حالت ذکر کو پہچاننا ہے تو غفلت ہو، غفلت غافل ہونا انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن جو حالت ذکر میں ہو وہ گناہ نہیں کرتا۔ حالت ذکر کی حالت میں گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ جو گناہ انسان کرتا مگر جانتا نہیں ہے گناہ، پتہ نہیں ہے کہ عذاب ملے گا، پتہ ہے، سب پتہ ہے، ایسا نہیں کہ انکار کر رہا ہے، پھر کیوں کر رہا ہے؟ غافل کیوں ہے؟ کیونکہ حالت ذکر میں نہیں ہے، اور حالت ذکر میں کیسے آئے گا؟ کیونکہ امام کی معرفت نہیں ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب چوتھے امام کو پوچھا مولا آپ کے بابا کے صحابی بدن کٹ رہے تھے، تکلیف ہو رہی تھی، کہا نہیں، کہا وہ امام کو دیکھ رہے تھے، حالت ذکر میں تھے، حالت ذکر میں کٹتے رہو کچھ نہیں ہوتا۔ اسی ذکر کو پہچاننا ہے کہ جو امام تک پہنچ گیا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کٹ جاؤں، میں ٹکڑے ہو جاؤں، میں خاک ہو جاؤں، میں کیا بات ہے سید کی جو جملے آپ سید کے جملے سنے، سید حسن نصر اللہ کے کیا کہا، 100 دفعہ مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے، خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے، ماں کو بلاؤ سے ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ حالت ذکر انسان کے ٹکڑے کرتے، اس کو پھینک دے، اس کو دفنا دے، اس کو ختم کر دے۔ ذکر خود انسان کو اتنا روشن کر دیتا ہے کہ لوگ اسی سن حالت میں طرف یہ آج میں اور آپ بیٹھے میرا آپ کا کمال ہے، یہ ان شہدا کے اس حالت کا کمال ہے جو اس وقت حالت ذکر میں ہے۔ روایت ہے روزے میں کچھ لوگوں کو جنت اپنی طرف بھیجے نہیں جائیں گے، کون ہے؟ اصحاب سید الشوق جنت دیکھی ادھر، کیوں توجہ کرو، نہیں جائیں گے، کیوں نہیں جا رہے؟ ہماری جنت حسین ہے، حالت ذکر ہے، ذکر کو پہچان لیا، انسان ہے، غلطی انسان ہے، خدائی ہے انسان ہے، خدا بھی رحمان ہے، کہاں غلطی ہو جائے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والے سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حالت ذکر پہ آ جاؤ۔ میں جوانوں سے کہتا ہوں جب بھی ذہن نگاہیں سوچیں اٹکنے لگے، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، امام جانے اور آپ جانے، نہ ہماری کو بجا لگے مجھ سے جو اس کو پکار لے
جو اس کائنات کا ذکر ہو. ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی غلطی کریں، کائنات اسی کے وجود کی وجہ سے چل رہی ہے. یہ جو جتنا فیض ہے اللہ کا، یہ سب اسی کے وسیلے سے بڑھ رہا ہے. وہ ہے چاہے مسلمان بھی کوئی نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، جو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، استفادہ کر رہا ہے سورج کی روشنی سے، پانی سے، ہوا سے، سب کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سب ایمان کے وجود کی وجہ سے ہے. اس کو پہچاننے کی وجہ سے مسلمانوں کو فرقوں سے باہر آنا پڑے. اتحاد کی ضرورت آپ کے سامنے فلسطین کا کیا حالت، خطے کی حالت آپ کے سامنے. آج مسلمان متحد ہوتے ہیں، کسی کی مجال تھی، کسی ایک مسلمان کا خون بہایا تھا، کسی کی مجال. یہ بزدل، یہ کھوکھلے لوگ ہیں، یہ ڈرپوک ہے، یہ دنیا کے لیے زندہ ہے. انہیں دنیا چاہیے، انہیں خوف یہ ہے کہ ان کی دنیا چھن رہی ہے. لیکن اللہ کا وعدہ ہے، لا یغلق الماء، اس نے وعدہ کیا وہ اسلام کو پوری کائنات میں ڈالے گا. اور اس کے لیے اگر میرا لہو جاتا ہے تو جائے، میرے جیسے ہزاروں لاکھوں کا لہو جاتا. کربلا وادی عشق ہے، اور اس وادی میں آنے کے لیے شرط یہ ہے گردن کٹوانی پڑے گی. جس کے صاحب نے گردن اپنی دے دی، ہماری گردنوں کی کوئی تیار ہے. آپ نے کلام سنا کر یہ سب اسی وجہ سے ہے. اصل حالت ذکر میں آ جائے گا، پھر بدن میں روح ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں. اور کتنا بہترین ہو کہ انسان حالت ذکر میں برباد کرتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ میرا آخری وقت ہو اور میں اسے دیکھوں. اللہم ارنا الرشید والغرة الحمیدہ، اسے دیکھوں. متا ترانا ورانا، کوئی مخلوق کو دیکھتا. امام نے آپ کو نہیں دیکھا، یوسف زہرا. انسان کو رب ہونی چاہیے. انسان اندر سے ٹوٹے، شکستہ ہو انسان پر. وہ کہ جو اصل ہے اس کے بغیر زندگی ہو کیسے دیکھے گا؟ اور انسان بہرحال یہ زمین اور آسمان دیکھتا وہی ہے، خدا کا پسندیدہ وہی ہے. معراج پر جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ جانتے بہت ہے حدیث، بہت ہے قرآنی بھی ہے. تو پروردگار نے نور دکھائے، نور دکھائے. تو رسول خدا نے پوچھا یہ کس کا نور ہے؟ یہ علی کا نور ہے، یہ جس کا یہ جس کا حسن، ایک ایک کر کے سب کو دکھایا. پھر ان سب نوروں کے درمیان میں نور چمک رہا. تو رسول خدا کا پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ یہ میرے آخری کا نور ہے. میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو کہ میرے حلال کو حلال کرے، کہ میرے حرام کو حرام کرے. اللہ نور السماوات والارض. شب قدر کی حقیقت امام زمانہ ہے. اگر انسان شب قدر میں امام تک نہیں پہنچے گا، نہیں پہنچ سکے. آپ کمال کریں، دعائیں پڑھیں، سب قرآن رکھے، قرآن ہی کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. اس میں نازل ہوتے ہیں ہر سال نازل ہوتے ہیں، صرف مدینہ میں نازل نہیں ہوئے. تنزل جو ہے وہ پریزنٹ کنٹینیوس سیدھا ہے. عربی بولتا آپ سوچتے ہیں، انگریزی میں میں نے اس لیے بولا پریزنٹ کنٹینیوس ہے، جاری ہے.
حال جاری ہے، ہو رہا ہے، آ رہے ہیں، کہاں ہے، کسی اوپر آ رہے ہیں. بغیر امام کے شب قدر ادا نہیں ہو سکتی، سب اسی کے اوپر. اصل انسان پہچاننا چاہے امام کے بغیر کوئی بھی چیز. قرآن سورہ یاسین ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میرا امام کون ہے؟ اب بولے میں فلانے درجے پہ، میں فلانے درجے پہ، تو بھائی پھر آپ مجھے کی ضرور اٹھائے جائے. ان کی ضرور اٹھائیں گے، وہ تو اپنا انکار کر دیں گے، ہم کو کر کے جائیں گے. آپ خود کے امام وہ ہے. بس میں اپنے گفتگو کا آواز کروں. امام وہ ہے جو اس دنیا میں، اس کائنات میں شیطان کے پیچیدہ حربوں سے نکال کر آخرت کا سفر کروائے، اسے امام کہتے ہیں. اب آپ کی مرضی، آپ جس کو امام مانتے ہیں. اگر وہ یہ کروا سکتا ہے تو بسم اللہ. یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ جہاں ایک دن 1000 دن کے برابر ہوگا، اور اگر وہاں امام نہ ہوا تو نہ میزان طے ہوگا، رب سے رات طے ہوگا. امام سے کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا. ایسے کربلا والے نہیں مٹے، کٹ گئے. کیا کٹے؟ کیا کٹے؟ 13 تیر شہید نے کھائے، گر گئے. ماں پہنچے. کیا بات ہے! اتنا کرنے کے بعد آپ جملے دیکھیں. مولا آپ راضی ہیں؟ پہچانتے تھے نا، یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے. امام نے کہا آپ آگے آ گئے ہو. یہ پہچان تو ہوئی تھی. مصیبت میں اور سجا گر گئے. حبیب کے دوست ہیں، حبیب کے مذاہب پہنچے. حبیب بھی جانتے نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی حبیب نے پوچھا مسلم کوئی وصیت ہے؟ ہاں وصیت ہے. امام کی طرف اشارہ کیا، کہا حبیب جب تک زندہ ہو سیدہ کے لال کا ایک بال نہ ڈوبے. یہ پہچان ہے، یہی پہچان دی ہے. وہ کسی انسان جب یہ پہچان ہے وہ کیا پہچان ہے؟ قربان سوانیاں قربان جائے. شعبان کا مہینہ ویسے بھی کربلا والوں کا مہینہ ہے. کیا جوان جب اس زبان نے دیکھا کہ بابا نے کہا کہ بابا یہ جملہ کیوں آپ کی زبان پہ جاری ہوا؟ امام نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ایک منادی دلا دے کہ موت اس کاروان کے پیچھے پیچھے. معرفت. جوان صرف یہ مت دیکھا کرے کہ وہ امام کا بیٹا ہے، یقیناً رتبہ ہے، اور وہ بیٹا جسے تہجد کی نماز نہ مانگا. ہم نے مانگا کبھی تہجد کی نماز میں بیٹا؟ میں ان والدین سے کہتا ہوں کہ جو پریشان ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، مطلب ہم نے کب تہجد کی نماز میں اپنی اولاد کے لیے دعا کی ہے؟ امام حسین نے تہجد کی نماز میں ابھی اکبر پڑھا ہے. خلق میں خلق میں شبیہ پیغمبر ہے. اور یہ اکبر تھا بھی ایسے کہ جب اس راستے میں بھی کوئی بات اہل حرم کو سمجھانی ہوتی تھی نا تو یہ اکبر کو بھیجتے تھے. تو کیا معرفت ہے بابا. آپ نے جملہ کیوں کہا؟ کہا بیٹا وہ ربی دل میں آ ہے، وہ پیچھے پیچھے. کہا بابا ہم حق پہ نہیں ہے. کہاں حق پر؟ اللہ اکبر. کیا بات ہے، یہ ہے کربلا. تو بابا اگر ہم حق پر ہے تو کیا فرق پڑتا ہے موت ہم بڑا پڑے یا ہم موت پر جا پڑے؟ وہ گزر گیا. روز عاشور، روز عاشور کی ابتدا
علی اکبر کی اور ایسی اذان دی. آپ جانتے ہیں مؤذن کوئی اور ہے، آج بات جو اذان دیتا تھا کوئی اور. امام نے روزے عاشور علی اکبر کو کہا اور ایسی اذان دی علی اکبر نے. آج تک علی اکبر کی اذان ٹوٹ رہی ہے، ابتدا نہیں ہو رہی عاشورہ کی. اللہ اکبر جو ہے اور وہی ابتدا بھی پہلے علی اکبر چلی. علی اکبر جب جانے لگے مقاتل میں بیان کرتے ہیں کہ جب وہ خیمے سے بلا کر نکلنے لگے تو کہتے ہیں کہ خیمے کا پردہ ہٹتا تھا، ہٹتا تھا، پھر جاتا تھا. اور کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کوئی چھوٹی سی بچی ہے جو علی اکبر کو پکڑ رہی ہے. بھائی میں کہوں گا میری شہزادی ابھی تو پہلا فرد جا رہا ہے، یہ دن تو رکھیے گا. بارہ میں متصل ہو جاؤں گا. یہ جو بولے پہلا فرد ابھی تو پہلا فرد ہے جا رہا ہے، لیکن جانے نہیں دے. جناب میرے گھر آئے، تیار ہوئے، سواری چلنا شروع ہوئی. ایک جملہ اللہ محترم باپ بیٹے کی محبت. امام نے کہا علی اکبر سے علی اکبر جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھنا چاہیے. مڑ کر مجھے دیکھنا. جوان بہت شہید ہوئے تھے، ابھی جوان بڑے مریض تھے اسلام آباد کا رہا. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے جو جوان پڑھنے آتے تھے، جوان شہید ہے. اگر علی اکبر نہ ہوگا تو آج باپوں کو اپنے جگر کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. علی اکبر کا رہا میری اولاد مجھے دیکھتے جانا ہے. جناب علی اکبر گئے، جنگ لڑی، ادھر کا رات کے ہوتے ہیں واپس لائے اور جا کر اپنے بابا کی خدمت میں عرض کیا. اور کیا ہی عرض کیا، حضرت محترم بہت سخت ہوتا ہے ایک باپ کے لیے اولاد آ کر کچھ مانگے اور باپ دینا چاہے. جناب علی اکبر نے کہا بابا گرمی کی شدت اور لباس کی حدت مارے دیتی ہے، اگر تھوڑا پانی مل جاتا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں. تو جناب علی اکبر نہیں جانتے تھے بابا کے پاس پانی نہیں ہے. پر علماء کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کی محبت ایسی جو جدا نہیں کر رہی ہے. کہتے ہیں اپنی زبان مبارک کو علی اکبر کے زبان مبارک جناب علی اکبر نے چیخ ماری. کہا بابا آپ کا گھر اور ٹکڑے سے گزرا رہا ہے. یہ تو سیدہ جانتی ہے نا کہ میرا لال کتنے جس کا پیار ہے. یہ تو وہ جانتی ہے جس نے چکیا پیس کے اور پیر کو مارا. اللہ تعالیٰ نے وہ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کے جوانوں کی حفاظت کرے. امام زمانہ راضی ہو بس میں بڑی تیزی سے پڑھائی کرتا. میں نے سوچا کہ چھوڑ کریں گے تو جناب علی اکبر ہماری شفاعت فرمائے. جناب علی اکبر گئے کہتے ہیں حاصل میں جملے ہے، بس میں بڑے سیدھا سیدھا سے جملے. تمہارا دشمن نے جب دیکھا کہ نہیں وہاں کر سکتا تو اس سے پیچھے سے نیزا پیچھے سے جسے ہم پرچی پڑھتے ہیں وہ نیزا پیچھے کمر میں کرو اس کو جیسے ہی لگا نا جناب علی اکبر کا توازن اور ہاتھ نہ رہ سکا. ہاتھ سواری بنا گئے، اس سواری پر گر گئے. بس محترم سواری دشمن کی طرف چلی گئی. مقتل کے جملے ہیں دشمنوں میں تلواروں سے جس کے پاس جو تھا
حسین کی کمائی لوٹنا اور جیسی جناب عصمت زمین پر آنے لگے کہا بابا تمہارا آپ نکل ہوئے امام حسین سجادے جوان بیٹے کے بدن میں کیسے پہنچے اللہ نے بہت امام کے جملے ہو پائے ہو ولی اکبر ایسی دنیا جو نقصان کو نقصان کر رکھا روح پروان کر گئی اللہ تعالیٰ نے بس مقتل کہتا ہے امام حسین نے جوان کو اپنے ہاتھوں میں لیا اپنے گھٹنوں کے پن پر تین دفعہ کہا بولے کہتے ہیں کہ بدن میں کھایا لگایا اور علی اکبر کے گیا ایک بچی کو کھیلنے کے پردے میں بھائی کو کہا کہ بیوی ابھی تو پہلا جا رہا ہے جب آخری جانے لگا تو امام کی سواری ہل نہیں رہی امام نے کہا دیکھا بچی وہی شہزادی کھڑی ہوئی ہے امام پیچھے اترے گلے لگایا پھر صبح سے دیکھ رہی تھی کہ جو گیا وہ واپس نہیں آیا اب بیٹا کے بابا بھی جا رہے ہیں اتنا بچی کو پتا تھا کہ بابا گئے تو واپس نہیں آئے گے